تیمور کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، اچھی نوکری، اچھا گھر اور نیک سیرت وہ وفاشوار بیوی، جس کی اچھی اور بہترین تربیت کا عکس ان کے تینوں بچوں میں صاف چھلکتا تھا۔ بڑی بیٹی فائزہ تھی جو BA کر چکی تھی اور آج کل اس کے رشتے کے سلسلے میں بات چیت چل رہی تھی۔ اسے چھوٹا ساجد تھا جو انٹر کر رہا تھا، اور ساجد سے 1 سال چھوٹی شگفتہ فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی۔ شگفتہ 16-17 سالہ ایک خوبصورت اور گڑیا سی لڑکی تھی۔ چھوٹی ہونے کے باعث وہ ماں باپ ہی کی نہیں، اپنے بہن بھائیوں کی بھی لاڈلی تھی، مگر باوجود اس کے شگفتہ میں روایتی ضد اور بگاڑ پن نہیں آیا تھا۔ وہ سب کا احترام کرتی تھی۔ اپنی عمر کے برخلاف وہ سنجیدہ مزاج اور کمگو لڑکی تھی۔ شاید یہ اس کی فطرت کا حصہ تھا، یا پھر ان عجیب و غریب اور پراسرار حالات کا شاخسانہ تھا جس نے اسے مزید کمگو اور گمسم سا کر دیا تھا۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کے باعث اس میں جو تھوڑی بہت شوخی و شرارت تھی، وہ بھی اب ان پراسرار حالات کی وجہ سے مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ بچپن میں اسے ڈراؤنے خواب آتے تھے، مگر یہ کوئی اہم بات نہ تھی۔ اس عمر میں بچوں کو ایسے خواب عموماً آتے ہی ہیں۔ طبی نقطۂ نظر سے نمک کی زیادتی اور پیٹ کی خرابی اس کا سبب ہوتا ہے۔ پھر عمر کے ساتھ ساتھ خود بخود ایسے ڈراؤنے خواب معدوم ہونے لگتے ہیں، لیکن شگفتہ کے ساتھ ایسا نہ ہوا۔ پہلے تو اسے کبھی کبھار یہ خواب آتے تھے، مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہونے لگی تو ان میں بجائے کمی آنے کے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب جبکہ وہ ایک 16-17 سالہ جوان لڑکی تھی، یہ خواب اب ایک تواتر کے ساتھ آنے لگے تھے۔ اب تو کئی بار وہ راتوں میں اچانک چیخ مار کر بیدار ہو جایا کرتی تھی۔ تیمور ایک پڑھے لکھے اور سمجھدار آدمی تھے۔ شگفتہ کی کم گوئی اور سنجیدہ روئی کو وہ اس کی غیر معمولی حساس طبیعت پر ہی محمول کرتے تھے، اس لیے انہوں نے شگفتہ کے مسئلے پر زیادہ توجہ نہ دی اور صرف اتنا حل نکالا کہ اسے کمرے میں اکیلا سونے نہیں دیا جاتا تھا۔ اب وہ اپنی ماں کے ساتھ سوتی تھی، یا پھر کبھی اس کی بڑی بہن فائزہ سو جاتی تھی۔ ایک سب سے اہم بات جو خود شگفتہ نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ ڈراؤنے خوابوں کی نوعیت مختلف نہیں تھی۔ اسے صرف ایک انتہائی خوفناک اور بھیانک چہرہ نظر آتا تھا، کسی غیر انسانی مخلوق کا بھیانک چہرہ جو اس کے قریب آتے آتے مزید کری اور خوفناک ہو جاتا تھا۔ تب وہ خوفزدہ ہو کر چیخ پڑتی اور نیند سے بیدار ہو جاتی تھی۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی، یہ ڈراؤنے خواب آنا خود ہی بند ہو گئے۔ شگفتہ نے ہی نہیں بلکہ دیگر گھر والوں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ چند دن مزید اسی طرح خیریت سے گزر گئے۔ ایک روز شگفتہ کی نصف رات کو اچانک آنکھ کھلی تو اسے اپنے حلق میں پیاس کی شدت سے کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ رات اپنے نصف پہر میں تھی، ہر سو خاموشی اور سناٹا طاری تھا۔ شگفتہ پانی پینے کے لیے بیڈ سے اٹھی۔ اب وہ اکیلی ہی کمرے میں سوتی تھی۔ کمرے میں 0 واٹ کا بلب روشن تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آئی، یہاں بھی مدھم روشنی تھی۔ وہ فریج کے پاس آئی اور ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالنے لگی۔ ایک گلاس میں پانی پیا تو اسے حلق کی چبھن میں کمی محسوس ہوئی۔ پھر وہ جیسے ہی پلٹی، اچانک اسے مدھم روشنی میں ایک ہیولا ڈرائنگ روم کے درمیان سے ہوتا ہوا باہر کی طرف جاتا نظر آیا۔ شگفتہ بری طرح ٹھٹکی۔ پہلے تو یہی شبہ ہوا کہ گھر کا کوئی فرد اس کی طرف پانی پینے اٹھا ہو اور اب واپس اپنے کمرے کی طرف لوٹ رہا ہو، لیکن اسے تسلی نہ ہوئی۔ وہ ایک دم پلٹی، وہ ہیولا ڈرائنگ روم سے نکل کر غائب ہو گیا تھا۔ شگفتہ مختصر سی نیم تاریک راہداری میں کھڑی تھی۔ دائیں جانب اس کی امی ابو کی خوابگاہ تھی، اس کے بعد ایک کمرہ ساجد کا تھا، دیوار کے بائیں جانب اس کا اور فائزہ کا کمرہ تھا۔ شگفتہ کو وہ پھر پرسرار ہیولا دکھائی نہ دیا۔ وہ اسے اپنا وہمہ سمجھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور پھر جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی، اچانک وہی ہیولا نہایت تیزی کے ساتھ کھلے دروازے سے نکلا۔ شگفتہ کے حلق سے غیر ارادی طور پر تبھی چیخ نکل گئی۔ وہ ہیولا اس کے بالکل قریب سے گزرا تھا۔ اسے ایک سرد جھونکے کا احساس ہوا۔ گرمی کے باوجود شگفتہ ٹھٹر گئی۔ اس نے اپنی کیفیت پر قابو پایا۔ وہ ایک دم پلٹی تو ہیولے کو دوبارہ ڈرائنگ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ شگفتہ نے ماں کی ہدایت کے مطابق دل ہی دل میں آیت الکرسی اور سورہ ناس کا ورد کیا اور اس پرسرار سائے کا تعقب کرنے کے بجائے اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ جلدی سے دروازہ بند کر کے اپنی پشت اس سے ٹکائے کھڑی بری طرح ہانپنے لگی۔ وہ پسینے میں شرابور ہو گئی تھی۔ چند ثانیے بعد اس نے گہرے گہرے سانس لے کر اپنے حواس بحال کیے اور لرزتے قدموں کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور اس پرسرار ہیولے کے بارے میں سوچنے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر باہر سے کسی نے ہلکی دستک دی۔ پھر رات کے سناٹے میں دروازے پر ہونے والی ہلکی دستک بھی شگفتہ کو دھماکے سے کم نہ لگی۔ وہ بری طرح چونک پڑی۔ اس کا دل بری طرح دھک دھک کرنے لگا۔ پورا وجود خیزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپنے لگا۔ اس کے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ اس بار یہ سوچ کر وہ ذرا ہمت کر کے بستر سے اٹھی
کہ ہو سکتا ہے کہ دروازے پر آپی یا اماں ہو، مگر پھر وہ دروازے کے قریب پہنچ کر ذرا تیز آواز میں بولی، کون ہے؟ اس کی آواز میں واضح طور پر لرزش تھی۔ دروازہ کھولو شگفتہ، میں ہوں تمہاری آپی۔ دوسری طرف سے اپنی بڑی بہن فائزہ کی آواز پر اس نے بے اختیار ایک سکون کی سانس لی اور جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ دوسرے ہی لمحے دھک سے رہ گئی، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ لرز سی گئی، پھر ہمت کر کے آگے بڑھی اور دائیں بائیں ذرا جھانک کر دیکھا، راہداری ویران تھی۔ اس نے فوراً دروازہ بند کر لیا۔ اگلی صبح اس نے اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی تو کسی نے اس پر یقین نہ کیا۔ اسی دن شام کو 6 بجے کے قریب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ تیمور ابھی تک دفتر سے نہیں لوٹے تھے۔ اماں اور فائزہ پڑوس میں گئی ہوئی تھیں۔ گھر میں صرف شگفتہ اور ساجد تھے، جبکہ ساجد کا بھی ابھی ذرا دیر پہلے ایک دوست آیا تھا۔ وہ ذرا دیر میں ہی لوٹنے کا کہہ کر اس کے ہمراہ چلا گیا تھا۔ اچانک باہر سین میں کھٹکا ہوا۔ شگفتہ کتاب پڑھتے پڑھتے چونکی، پھر اچانک باہر سین میں کسی کے سپڑ سپڑ قدموں کے چلنے کی آواز ابھری۔ پہلے تو سمجھی شاید ساجد آ گیا ہے، مگر پھر اسے خیال آیا اس نے تو ساجد کے باہر جاتے ہی دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھا دی تھی۔ ایک بار پھر اس کے دل کو خوف نے آ لیا، تاہم وہ ہمت کر کے اٹھی اور صحن میں آ گئی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے، صحن میں کوئی نہیں تھا۔ دفتن کہیں قریب ہی میاؤں کی آواز ابھری۔ وہ بری طرح ٹھٹک کر آواز کی سمت پلٹی۔ ایک سیاہ رنگ کی بلی اگلے پاؤں سکیڑے اس کی طرف مغناطیسی نظروں سے گھور رہی تھی۔ خوف کے باعث شگفتہ پر بری طرح چنچلاہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے دانت پیس کر اپنی چپل اتار کر بلی کو دے ماری۔ بلی میاؤں کی آواز سے منڈیر پر چڑھ گئی اور باہر گلی میں چھلانگ لگا کر غائب ہو گئی۔ شگفتہ نے اپنی چپل پہنی اور جیسے ہی کمرے کی طرف جانے لگی، مان ایک آواز پر وہ ٹھٹک کر رکی۔ یہ آواز کسی نوعمر بچے کی تھی۔ شگفتہ کو حیرت ہوئی۔ اس نے دیکھا بالکونی پر ایک 8-9 سال کا بچہ جس کا منہ دوسری طرف تھا، بڑے معصومانہ انداز میں نظم گنگنا رہا تھا۔ شگفتہ اپنے گھر کی چھت پر ایک معصوم بچے کو دیکھ کر حیران سی رہ گئی۔ اے کون ہو تم؟ اس نے زور سے بچے کو پکارا۔ اس کی آواز پر بچے نے ایک دم گنگنانا بند کر دیا اور پھر دھیرے دھیرے وہ شگفتہ کی طرف پلٹا۔ وہ ایک معصوم صورت اور بہت پیارا سا بچہ تھا، لیکن شگفتہ نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایسی تیز چمک تھی جیسے قریب سے اس کے چہرے پر کوئی محدود ہالے والی روشنی پھینک رہا ہو۔ وہ بچہ شگفتہ کو دیکھ کر ہولے سے مسکرایا اور چھت کی منڈیر کے عقب میں غائب ہو گیا۔ شگفتہ دوڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی چھت پر جا پہنچی، مگر وہ پرسار بچہ غائب تھا۔ شگفتہ دوبارہ نیچے آ گئی۔ ابھی وہ صحن میں ہی تھی کہ کال بیل بجی۔ وہ یہی سمجھی کہ ساجد آیا ہوگا یا پھر اماں اور آپی۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے فائزہ کھڑی تھی۔ اس نے سفید سوٹ پہن رکھا تھا، چہرے پر عجیب سی ویرانی اور سپاٹ پن تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے شگفتہ کو دیکھتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ارے آپی، آپ اکیلی آ گئیں؟ اماں کہاں رہ گئیں؟ شگفتہ نے حیرت سے پوچھا۔ فائزہ نے عجیب لہجے میں جواب دیا، وہ آ رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شگفتہ نے الجھی ہوئی نظروں سے اپنی بہن کو کمرے کی طرف جاتے دیکھا اور پھر دروازہ بند کر کے جیسے ہی وہ پلٹنے لگی، دروازے پر اچانک دستک ہوئی۔ شاید اماں آ گئیں۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی اور لپک کر دروازہ کھولا تو اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ دروازے پر اس کی ماں کھڑی تھی، مگر اس کے ہمراہ آپی فائزہ بھی کھڑی تھی۔ شگفتہ کا دل تھک سے رہ گیا۔ کیا ہوا شگو بیٹی، تم ایسے ہمیں کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی ماں نے قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شگفتہ حیرت و خوف سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کبھی سامنے اماں کے ساتھ کھڑی اپنی آپی فائزہ کو دیکھتی تو کبھی مڑ کر عقب میں اس کے کمرے کی طرف جدھر تھوڑی دیر پہلے ہی فائزہ داخل ہوئی تھی۔ پھر جانے شگفتہ کو کیا ہوا کہ وہ فوراً کمرے کی طرف دوڑی اور اندر جھانکا تو کمرہ خالی تھا۔ اس نے اماں اور فائزہ کو ساری بات بتائی تو اماں نے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تجھے، عجیب و غریب باتیں کرتی رہتی ہے۔ بھلا فائزہ کب آئی تھی؟ وہ تو ابھی میرے ساتھ ہی آئی ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں اماں، شگفتہ نے ہراسا لہجے میں کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ ہی آئی تھیں اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ چھوڑو بیٹی، عشاء کا وقت ہونے والا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ پتہ نہیں تم کیا اول فول پکتی رہتی ہو، اماں نے جھنجھلا کر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور وضو کرنے چلی گئیں۔ آپ ہی میں سچ کہہ رہی ہوں، اماں کے جاتے ہی شگفتہ نے اپنی بڑی بہن سے کہا۔ بلکہ میں نے تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی دیکھا تھا، چھت پر نظم گنگنا رہا تھا، لیکن پھر اچانک غائب ہو گیا۔ اس کی بات سن کر فائزہ زور سے ہنس دی اور کہنے لگی،
لگتا ہے تم نے خوفناک کہانیاں پڑھنی شروع کر دی ہیں یا کیبل پر کوئی ڈراؤنی فلم دیکھ لی ہوگی۔ نہیں آپی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کل رات بھی میں نے واقعی ایک ہیولا دیکھا تھا جو کبھی ایک کمرے کی طرف جاتا تھا، کبھی دوسرے میں داخل ہوتا تھا۔ اچھا میری بنو، اب یہ ڈراؤنی فلم کی کہانی مجھے سنا کر مت ڈراؤ، میرا دل پہلے ہی کمزور ہے۔ فائزہ یہ کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شگفتہ بری طرح پریشان ہو گئی اور جھنجھلا کر غصے سے بڑبڑائی، کوئی میری بات کا یقین نہیں کر رہا ہے۔ رات ہو گئی مگر شگفتہ کے اندر کا خوف کم نہ ہوا۔ اس نے بڑی منت سماجت کر کے فائزہ کو آج رات اپنے کمرے میں سونے پر راضی کر لیا۔ کمرے میں ڈبل بیڈ تھا، وال کلاک رات کا 1 بجا رہا تھا۔ دونوں بہنیں ایک ہی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھیں۔ فائزہ دوسری طرف کروٹ بدلے گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ شگفتہ کی آنکھوں سے نیند ابھی کوسوں دور تھی۔ وہ ابھی تک اندر کے نامعلوم خوف کے باعث سو نہیں پا رہی تھی۔ اگرچہ اس کے دل کو ایک ٹھارس تھی کہ اس کی بہن ساتھ تھی، مگر پھر بھی جانے کیوں اسے اپنے اندر عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ گل تھی، صرف 0 پاور کا سبز بلب روشن تھا۔ شگفتہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک 0 پاور کا بلب آف ہو گیا، چھت پر چلتا ہوا پنکھا بھی بند ہو گیا، کمرے میں یکایک گہری تاریکی چھا گئی۔ اس کم وقت لائٹ کو بھی آج ہی جانا تھا۔ شگفتہ غصے سے بڑبڑائی۔ گرمیوں میں خاص طور پر لائٹ کا یوں غیر اعلانیہ بریک ڈاؤن اب عام سی بات ہو گئی تھی، اس لیے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی تراس میں موم بتی اور ایک ماچس موجود رہتی تھی۔ شگفتہ نے تاریکی میں بیڈ سائڈ ٹیبل کی تراس میں ٹٹول کر ماچس اور موم بتی نکالی، پھر ایک تیلی جلا کر موم بتی روشن کر دی۔ کمرے میں مقدور بھر روشنی پھیلی تو شگفتہ کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں قدرے معمول پر آ گئیں۔ اس نے جلتی ہوئی موم بتی وہیں بیڈ سائڈ ٹیبل کی سطح پر تھوڑا موم گرا کر چپکا دی اور بیڈ پر سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی بہن فائزہ ہنوز دوسری طرف کروٹ لیے گہری نیند میں غرق تھی۔ دیوار پر شگفتہ کا سایہ بیڈ پر بیٹھنے کے انداز میں لرزتا نظر آ رہا تھا۔ مان شگفتہ کی غیر ارادی نگاہ دیوار پر لرزا اپنے سائے پر پڑی، تب اچانک وہ دہشت کے مارے لرز گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا سایہ بیڈ پر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور لرزتا ہوا چھت کی طرف حرکت کرنے لگا۔ شگفتہ خوف کے مارے پسینے میں شرابور ہو گئی۔ اسے اپنا دل رک رک کر دھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے فوراً ہی اپنی بہن فائزہ کو زور زور سے جھنجھوڑ کر جگانا چاہا، مگر وہ تو جیسے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی، ذرا بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آپی اٹھو، آپی خدا کے لیے اٹھو۔ وہ خوف کے مارے بے حال ہو کر اسے پکارنے لگی۔ ساتھ ہی اس کی دہشت زدہ نظریں اپنے سائے پر بھی جمی ہوئی تھیں، جو اب اس سے جدا ہو کر کمرے کی 4 دیواری پر گردش کر رہا تھا۔ پھر فائزہ نے عجیب انداز میں کروٹ بدلی۔ شگفتہ کی جان میں جان آ گئی، مگر جیسے ہی اس نے فائزہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی روح تک خوف سے منجمد ہو گئی۔ اوف! اس کا چہرہ کس قدر بھیانک ہو رہا تھا۔ یہ وہی کری صورت بھیانک چہرہ تھا جو وہ بچپن سے خواب میں دیکھتی آئی تھی۔ بغیر پپوٹوں کے بڑی بڑی چلتی ہوئی خوفناک آنکھیں، ان گنت دراڑوں پڑا انتہائی سیاہ چہرہ، کھچڑی سے بال، ہونٹ غائب اور غار نما دہانے سے جھانکتے 2 نوکیلے دانت، اندر سے 2 شاخہ سرخ رنگ کی لپلپاتی ہوئی زبان۔ اس سے قبل یہ بھیانک چہرہ وہ خوابوں میں دیکھتی آئی تھی جب اسے ڈراؤنے خواب آتے تھے، مگر آج وہ جاگتی آنکھوں سے یہ خوفناک اور بھیانک چہرہ دیکھ رہی تھی۔ شگفتہ جی جان سے لرز اٹھی۔ اپنی بڑی بہن فائزہ کے چہرے پر یہ بھیانک چہرہ دیکھ کر بے اختیار اس نے مارے خوف اور دہشت کے چیخنا چاہا، مگر جیسے حلق سے چیخنا تو درکنار، ایک معمولی سی سسکاری بھی برآمد نہ ہو پا رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ جاگتی آنکھوں سے حقیقت میں اس بھیانک چہرے کے اتنے قریب دیکھنے کی دہشت تھی یا پراسراریت کی کہ اس کی اب تو گگھی بن گئی تھی۔ مگر دوسرے ہی لمحے اس نے ہمت کی اور خود کو ایک دم بیڈ سے نیچے دھکیل دیا۔ فائزہ اپنے بھیانک چہرے کے ساتھ بالکل میکانکی انداز میں بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بھیانک چہرہ اپنی بغیر پپوٹوں والی ابلتی ہوئی سرخ انگار آنکھوں سے اس کی طرف گھورنے لگا اور عجیب آواز میں غرانے لگا۔ خوف کے انتہائی احساس تلے شگفتہ پر ہسٹریائی دورہ پڑا اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا شیشے والا جگ اٹھا کر اس بھیانک چہرے پر دے مارا۔ کمرے کے سناٹے دار ماحول میں ایک تیز چیخ ابھری اور شگفتہ بھی چلانے لگی۔ آنن فانن گھر کے دیگر افراد ان چیخوں کی آواز سن کر اندر داخل ہو گئے۔ تیمور نے سوئچ بورڈ ٹٹول کر بتی چلائی۔ کیا دیکھتے ہیں شگفتہ کمرے کے وسط میں کھڑی بری طرح خوف سے کپکپا رہی تھی، جبکہ بیڈ پر بیٹھی ان کی بڑی بہن فائزہ تکلیف کے مارے چلا رہی تھی۔ اس کا پورا چہرہ لہولہان ہو رہا تھا اور بیچاری چیخ مار مار کر رو رہی تھی۔ شگفتہ بھی اپنی بہن کی حیت قضائی پر اپنا خوف بھلا کر پریشان ہو گئی۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔
شگفتہ نے انہیں ساری بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ شیشے کا جگ اس نے فائزہ کے چہرے پر دے مارا تھا۔ ہائے شگو کمبخت، یہ کیا کر دیا تو نے؟ اپنی بہن کو ہی مار ڈال رہی ہے۔ اماں اسے کوسنے دے کر رونے لگی۔ تیمور اور ساجد فائزہ کی طرف سے پریشان اور فکر مند ہو گئے۔ رات کا وقت تھا اور اس وقت کسی ڈاکٹر کا ملنا محال تھا۔ اماں ابھی تک رو رو کر شگفتہ کو کوسنے دیے جا رہی تھیں۔ ارے کمبخت، تو نے آدھی رات کو ہم پر یہ کیا وقت ڈال دیا؟ اب کیا ہوگا؟ بیگم تم رونا دھونا بند کرو، مجھے سوچنے دو کچھ۔ تیمور نے جھنجھلا کر اپنی بیوی کی سرزنش کی۔ پھر ساجد سے بولے، بیٹا تم جلدی سے گاڑی نکالو، کسی پرائیویٹ میڈیکل سینٹر لے چلتے ہیں فائزہ کو۔ چنانچہ فائزہ کو اسی وقت کار میں ڈال کر ایک قریبی میڈیکل سینٹر لے جایا گیا۔ وہاں ایک نائٹ شفٹ ڈیوٹی پر موجود جونیئر ڈاکٹر نے فائزہ کو فرسٹ ایڈ دی اور اس کے چہرے کے زخم صاف کیے۔ پھر ایک سینئر ڈاکٹر کو کال کی گئی۔ یوں فائزہ کی جان تو بچ گئی، مگر اس کا چہرہ بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ میں کہتی ہوں اس لڑکی پر جن کا سایہ ہے، یہ سب کو ایک دن اسی طرح زخمی کر کر کے مار ڈالے گی۔ اسے کسی پیر فقیر کے پاس لے جائیں۔ شگفتہ کی ماں اپنے شوہر سے پرتشویش لہجے میں بولی۔ شگفتہ بیچاری ایک طرف کھڑی رو رہی تھی۔ تیمور نے بیوی سے کہا، بیگم کیسی جاہلوں والی باتیں کر رہی ہو تم؟ یہ جن کا سایہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو کوئی نفسیاتی معاملہ لگتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف کھڑی سسکتی شگفتہ کی طرف پڑے اور بہت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولے، بیٹی تم رونا بند کرو، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ کیا پھر کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا؟ باپ کے پرشفقت رویے پر اسے ذرا حوصلہ ہوا اور وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے بولی، ابو وہ ڈراؤنے خواب آنا تو مجھے کافی عرصہ پہلے بند ہو گئے تھے، لیکن وہ… کچھ کہتے کہتے وہ رک گئی۔ ہاں بیٹی بولو، آخر ہوا کیا تھا؟ تم نے فائزہ کو کیوں زخمی کیا تھا؟ تیمور نے پیار بھرے لہجے میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ شگفتہ کو ذرا حوصلہ ہوا۔ ابو میں نے آپ ہی کا چہرہ بدلتے دیکھا تھا، وہ بہت ڈراؤنا چہرہ تھا، میں نے خوف کے مارے شیشے کا جگ اس پر دے مارا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ… وہ بیچاری مارے ندامت اور دکھ کے اپنا جملہ پورا نہ کر سکی اور پھر رو پڑی۔ تیمور کسی گہری سوچ میں غرق ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی بیٹی ایک خطرناک نفسیاتی مرض کا شکار ہو گئی ہے جو دوسروں کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک روز وہ شگفتہ کو لے کر اپنے کسی دوست کے مشورے سے بتائے ہوئے نام پتے پر ایک نفسیاتی ڈاکٹر رحمت علی کے کلینک پہنچے۔ ڈاکٹر رحمت علی خان ایک معروف سائیکیٹرسٹ تھے۔ ان کی عمر 50-55 کے لگ بھگ تھی۔ انہوں نے شگفتہ کا بغور معائنہ کیا۔ پھر تیمور سے مفصل ہسٹری دریافت کرنے کے بعد وہ شگفتہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا کر اس سے پوچھا، بیٹی کیا تم میٹھا بہت شوق سے کھاتی ہو؟ شگفتہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا نمک اور کھٹائی؟ اس کا بھی مجھے کوئی شوق نہیں رہا، بس تھوڑا بہت۔ ڈاکٹر رحمت علی نے ایک پرسوچ ہنکاری لی۔ پھر مزید اس سے تھوڑی سی تفصیل سے بات کرنے کے بعد تیمور صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ بہت سیدھا سادہ کیس ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں چند دوائیں تجویز کیے دے رہا ہوں، لیکن نفسیاتی علاج میں یہ دوائیاں خاصے طویل عرصے تک کھانی پڑتی ہیں، کم از کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 1 سال۔ پھر دواؤں کو ایک دم بھی موقوف نہ کرنا ہوگا، دھیرے دھیرے کم کرتے ہوئے آخر میں صرف 1 ٹیبلٹ روزانہ۔ جی بہت بہتر ڈاکٹر صاحب، میں سمجھ گیا۔ پھر تیمور نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات کوئی توجہ؟ یہ عام کیس ہے، ہم تو روزمرہ ان کیسز کو ڈیل کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہولے سے کھنکار کر بولے، آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، اس لیے آپ نے بہت اچھا کیا کہ اسے میرے پاس لے آئے۔ عموماً لوگ اس قسم کے نفسیاتی مریضوں کو کسی جن بھوت اور آسیب کا چکر سمجھ کر تعویذ گنڈوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر نام نہاد پیروں فقیروں کے رحم و کرم پر مریض کو چھوڑ دیتے ہیں، جو بہت نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ مگر ڈاکٹر صاحب اس کی کوئی سائنسی توجہ تو ہونی چاہیے، تیمور نے الجھ کر پوچھا۔ ڈاکٹر رحمت علی اپنے سر کو ہولے سے اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولے، در حقیقت بچی کے لاشعور میں ایک خوف سا ہے جو بعض مخصوص حالتوں میں لمحہ بھر کو حقیقی جھلک دکھا کر محو ہو جاتا ہے۔ بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ نفسیاتی معاملہ ہی ہوگا، بھلا آج کل کے دور میں جن بھوتوں کو کون تسلیم کرتا ہے، تیمور نے کہا، اور پھر شگفتہ کو گھر لے آئے۔ یہ آپ ڈاکٹروں کے چکروں میں کیوں پڑ گئے ہیں؟ تیمور کی بیگم نے ان کے گھر لوٹتے ہی برا سا منہ بنا کر کہا، ان کی بس کی بات نہیں ہے یہ،
مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری شگوں پر کسی آسے بھی کا سایہ ہے۔ میں کہتی ہوں کسی اللہ والے بندے کو دکھائیں اپنی شگوں کو۔ بیوی کی بات سن کر تیمور مسکرا کر بولے، بھائی اللہ کے تو سبھی بندے ہیں، میں پرہیزگار لوگوں کی بات کر رہی ہوں۔ کون پارسائی کا دعویٰ کرتا ہے؟ اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ پارسا ہو؟ آپ تو بحث ہی کیے جائیں، ان کی بیگم چڑھ کر بولی۔ میرا مطلب تھا کہ کسی پہنچے ہوئے پیر فقیر کو دکھائیں، اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس میں واقعی شک نہیں، اس کا فضل ہو تو کیا نہیں ہو سکتا، میں سوچوں گا، تیمور نے کہا۔ پھر بڑی بیٹی فائزہ کی خیریت کے بارے میں پوچھا، فائزہ بیٹی کیسی ہے اب؟ اس کے چہرے کا زخم کچھ ٹھیک ہو رہا ہے؟ یوں تو ٹھیک ہے وہ، مگر زخم کے نشانات کی وجہ سے چہرہ بگڑ سا گیا ہے، بیچاری روتی رہتی ہے۔ اس کے رشتے کی بات بھی چل رہی ہے، اسلم صاحب اور ان کی بیگم اپنے بیٹے کے ساتھ آنے والے تھے، میں خود پریشان ہوں، آخر فائزہ نشان زدہ چہرے کے ساتھ کس طرح ان کا سامنا کرے گی؟ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں بیگم، تم اس کی فکر نہ کرو، اور فائزہ بیٹی کو بھی تسلی دو۔ وہ بولے، یہ بھی خوب کہی آپ نے، بیٹیاں تو کانچ کا برتن ہوتی ہیں، ادھر ذرا سی خراش پڑی، ادھر مول کم ہوا۔ ان کی بیگم نے روایتی مکالمہ دہرایا، ہماری بیٹی انسان ہے، کانچ کا برتن نہیں، تم صرف اللہ پر بھروسہ کرو، وہی سب کا مشکل کشا ہے۔ ہاں، اب تو بس اللہ تعالیٰ ہی کا آسرا ہے، وہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، بیگم تیمور نے دعائیا لہجے میں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ چند روز خیریت سے گزر گئے۔ شگفتہ ڈاکٹر رحمت علی کی تجویز کردہ دوائیں باقاعدگی سے استعمال کر رہی تھی۔ ان گولیوں میں ایک گولی نیند کی بھی تھی، جو وہ بستر پر جانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی کے ساتھ نگل لیتی تھی۔ اسے صرف یہی ایک گولی فائدے والی لگتی تھی، جسے کھا کر وہ گہری نیند میں ڈوب جاتی تھی، ورنہ تو بیتے ہوئے خوفناک حالات اور پراسرار واقعات کی گردان اس کے دل و دماغ میں رات گئے تک ہوتی رہتی تھی، اور یوں وہ ساری رات آنکھوں میں گزار دیتی تھی۔ ادھر مقررہ دن لڑکے والے آئے۔ بیچاری فائزہ نے دل پر پتھر رکھ کر کن مشکلوں سے نشان زدہ چہرے کے ساتھ ان کا سامنا کیا تھا، یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ جلدی دواؤں کی قیمتیں ویسے ہی آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں۔ فائزہ نے بھی اپنے چہرے کے نشان مٹانے کے لیے ایک سے ایک مہنگی ٹیوب، لوشن اور دوائیں استعمال کیں، تب کہیں جا کر چہرے کے نشانات میں کچھ کمی آئی تھی، لیکن پھر بھی وہ پوری طرح غائب نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ لڑکے والوں نے خوب ناک بھویں چڑھائیں اور کچھ اچھا تاثر نہ دیا۔ بیگم تیمور پہلے سے زیادہ متوحش ہو گئی۔ فائزہ کے دل کو بھی دھچکا پہنچا تھا، دکھ شگفتہ کو بھی تھا، وہ اس کا ذمہ دار خود کو ہی سمجھتی تھی۔ البتہ تیمور کی پیشانی پر ذرا بھی تفکر کی لکیر نہ ابھری تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جوڑے آسمان میں بنتے ہیں۔ اچھا ہوا جو لڑکے والوں نے ابھی سے اپنی تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک عارضی ایپ پر رشتے سے ہی انکار کر ڈالا۔ پھر اسی طرح 2-3 رشتے اور آئے، انہوں نے بھی فائزہ کا نشان زدہ چہرہ دیکھ کر صاف انکار کر دیا۔ چہرے کا نشان معمولی بات تو نہیں ہوتا، اور وہ بھی ایک جوان اور کنواری لڑکی کا چہرہ۔ کچھ نشان فائزہ کے چہرے کی جلد کا جیسے حصہ بن چکے تھے، جن کے بارے میں تیمور کا خیال تھا کہ یہ عارضی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی بھر جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا تو تیمور کو بھی پریشانی نے آ لیا۔ انہوں نے شہر کے ایک سے ایک اچھے اسکن اسپیشلسٹ کو دکھایا، حتیٰ کہ بیوٹیشن ایکسپرٹ کے پاس بھی فائزہ کو لے گئے، مگر چہرے کے نشان جوں کے توں رہے۔ یوں ہنستے بستے گھر کی فضا سوگوار ہو گئی۔ پریشانی اور مصیبت گھر کرتی ہے تو لامحالہ انسانی رویوں میں فرق آنے لگتا ہے۔ اماں تو شگفتہ کو کوستی ہی رہتی تھیں، اب فائزہ کے احساس محرومی نے بھی چھوٹی بہن شگفتہ کے لیے دل میں معاندانہ جذبات کو پروان چڑھایا۔ یوں شگفتہ بیچاری گھر میں دبی دبی رہنے لگی، وہ اب مزید چپ چپ سی رہنے لگی۔ چند روز بعد پھر وہ پراسرار حالات کا شکار ہو گئی۔ ایک روز اس نے صحن میں کسی غیر انسانی مخلوق کے بڑے بڑے کیچڑ زدہ پیروں کے بدحیت نشان دیکھے۔ رات کو سوتے وقت اسے صحن میں کسی کے گنگنانے کی آوازیں سنائی دیتی، وہ اب کسی سے اس کا ذکر نہ کرتی اور اندر ہی اندر گھٹتی رہتی۔ اب اس کے ساتھ کمرے میں کوئی نہیں سوتا تھا، اور نہ ہی وہ اب کسی کو اپنے ساتھ سلانے کے لیے کہتی تھی۔ ایک رات بلا کسی وجہ کے اس کا دل خوف نے جکڑ لیا۔ اس کی دل کی دھڑکنیں اچانک اس قدر تیز ہو گئی کہ اس کی دھمک اسے اپنے سائیں سائیں کرتی کنپٹیوں پر سنائی دینے لگی۔ مجبور ہو کر وہ اپنی ماں کے کمرے میں گئی اور پاس سونے کو کہا تو ماں نے چڑھ کر کہا، اب کیا مجھے بھی مارے گی؟ اپنی بہن کا تو ستیہ ناش کر دیا تو نے۔ شگفتہ بیچاری اپنا سا منہ لے کر واپس کمرے میں آ گئی۔
اب وہ تھی اور اس کا خاموش اور ویران تاریکی میں ڈوبا ہوا کمرہ۔ وہ بیچاری ڈری سہمی بیڈ پر سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی اور سراسیما نگاہوں سے در و دیوار کو تکنے لگی۔ اس نے کمرے کی لائٹ روشن کر رکھی تھی، پھر بھی اسے انجانے سے خوف نے گھیر رکھا تھا۔ اس نے نیند کی ایک گولی کھا لی تھی اور تنگ آ کر دوسری بھی نکال کر منہ میں ڈالی تو اچانک اسے زبان پر یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کیڑا رینگ رہا ہو۔ اس نے فوراً اسے تھوک دیا۔ ایک سیاہ رنگ کا چیونٹا نما کیڑا اس کے منہ سے نکل کر کمرے کے وسط میں بچھی دری پر جا پڑا۔ شگفتہ کو بری طرح کرائیت محسوس ہونے لگی۔ وہ حیران تھی کہ اس نے تو نیند کی گولی زبان پر رکھی تھی، یہ کیڑا اس کے منہ میں کہاں سے آ گیا؟ پھر دفعتنی اس نے دیکھا دری پر پڑا ہوا کیڑا دائرے کی صورت میں رینگنے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا حجم بڑھنے لگا، حتیٰ کہ وہ اتنا بڑا اور قوی الجثہ ہو گیا کہ اس کی بڑی بڑی ابھرتی ہوئی 3 آنکھیں واضح طور پر اسے گھورتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ چونٹے کی 8 بڑی بڑی ٹانگوں میں بالوں کی ہلکی ہلکی روئیدگی بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کا سر بڑا ہو کر مٹکے کی طرح ہو گیا تھا جسے وہ دائیں بائیں حرکت دے رہا تھا۔ شگفتہ دہشت کے مارے بری طرح کانپنے لگی۔ اس کا سارا لہو جیسے منجمد ہو گیا تھا، حلق سے آواز تک برآمد نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا جب بھی وہ ایسے خوفناک مناظر کا نظارہ کرتی تھی تو جیسے اس کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ جاتی تھی۔ پھر اس نے ذرا ہمت کی اور بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑی۔ قوی الجثہ چیونٹے نے اس کی طرف حرکت کی، مگر شگفتہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگی تو سامنے اس کا بھائی ساجد کھڑا تھا۔ بھائی کو دیکھ کر وہ اس سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا شگو، تو اتنی خوفزدہ کیوں ہو گئی ہے؟ ساجد نے اس سے پوچھا۔ ساجد، وہ اندر میرے کمرے میں؟ شگفتہ کی زبان خوف سے لڑکھڑا گئی۔ کیا ہے تمہارے کمرے میں؟ آؤ میرے ساتھ، ساجد نے اس سے کہا، اور پھر دونوں بہن بھائی کمرے کی طرف بڑھے تو اچانک شگفتہ نے اس بدحیت قوی الجثہ کیڑے کو کمرے کے دروازے سے باہر رینگتے ہوئے نکلتے دیکھا۔ شگفتہ نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کپکپاتے لہجے میں بھائی سے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ ساجد بھی اس بھیانک چیونٹے کو دیکھ کر ڈر جائے گا، مگر ساجد نے عجیب سے انداز میں قہقہ لگا کر سر سراتے لہجے میں شگفتہ سے کہا، یہ تو میرا دوست ہے، یہ انسانی گوشت بہت شوق سے۔ شگفتہ نے جو اپنے بھائی کی بات سنی تو خوف سے لرز گئی۔ پھر اس نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور خوف سے چیخ پڑی۔ اس کا چہرہ 1000 واٹ کے بلب کی طرح روشن تھا اور آنکھیں اس کی پھٹی پھٹی تھیں، جبکہ ہونٹوں پر عجیب پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اپنے بھائی کی بدلتی ہوئی عجیب و غریب اور خوفناک شکل دیکھ کر شگفتہ ہسٹریائی انداز میں چیختی ہوئی سیدھی اپنے باپ کے کمرے کی طرف دوڑی۔ اچانک سارے کمروں کے دروازے کھل گئے اور شگفتہ ٹھٹک کر رک گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ اس کے ابو، امی اور فائزہ اپنے کمروں سے نکل کر اس کی طرف عجیب میکان کی انداز میں بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ ان سب کی حیت مجموعی ساجد جیسی ہی تھی، پتھرائی ہوئی آنکھیں، سرد مہر اور جذبات سے آری چہرے، البتہ ہونٹوں پر بڑی عجیب سے اسرار بھری مسکراہٹ تھی۔ شگفتہ کی روح تک خوف سے لرز اٹھی۔ اپنے گھر والوں کو ایسی عجیب و غریب حالت میں دیکھ کر شگفتہ زور زور سے رونے لگی۔ امی، ابو، بھائی، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ او میرے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ رو رو کر چیخنے لگی اور پھر باہر کی طرف بھاگی۔ تاریک صحن میں آ کر وہ کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گری۔ آسمان پر ٹکے آخری تاریخوں کے چاند کی مدھم روشنی میں اس نے اپنے عقب میں قہقہوں کی باز گشت سنی۔ اس نے پکے فرش پر لیٹے لیٹے عقب میں گردن موڑ کر دیکھا تو سب گھر والے اسی طرح عجیب و غریب کیفیات کے ساتھ اس کی طرف میکان کی انداز میں بڑھ رہے تھے اور اسے بلا رہے تھے۔ ان سب کے چہروں کے نقوش بگڑ گئے تھے۔ کسی کی ایک آنکھ پھوٹ گئی تھی تو کسی کی زبان باہر کو دراز ہو کر جھول رہی تھی۔ شگفتہ پر بھی جیسے ہسٹریائی دورہ پڑ چکا تھا۔ اس نے صحن میں رکھا وائپر اٹھا لیا اور انہیں مارنے کو لپکی۔ شگو، ہوش کرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں ہمیں مار رہی ہو؟ فائزہ نے چلا کر کہا، مگر شگفتہ پر تو خوف کے مارے ہسٹریائی جنون کا دورہ پڑ چکا تھا۔ میں تم سب کو مار ڈالوں گی، تم لوگ میرے دشمن ہو، مجھے جان سے مار دو گے۔ وہ یہ کہتے کہتے بے دم سی ہو کر گرنے لگی تو باپ نے آگے بڑھ کر اسے گرنے سے پہلے تھام لیا۔ اسے جب ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ اس کے گرد گھر کے سارے فرد موجود تھے، مگر اس طرح کے کسی کی ناک متورم تھی تو کسی کا چہرہ زخمی تھا۔ تیمور شگفتہ کے سرانے بیٹھے تھے اور پیار بھرے انداز میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہے تھے۔ شگو بیٹی، اب کیسی ہو تم؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ باپ نے ملائمت آمیزی سے پوچھا تو شگفتہ بے اختیار رو پڑی۔ شگو کے ابا، میں تو کہتی ہوں یہ ڈاکٹروں واکٹروں کے چکروں میں نہ پڑو،
इस पर किसी जिन का साया लगता है। इसे किसी अल्लाह वाले बंदे को दिखाओ और दम कराओ, वरना ये एक दिन हम सबको मार डालेगी। तैमूर की बीवी ने अपने शौहर से कहा। तैमूर भी तंग आ गए थे, मगर वो अब भी इस बात से मुत्तफिक न थे कि यह किसी आसिफ का चक्कर है। ताहम वो उसी वक्त शगुफ्ता को कार में बिठाकर उसी माहिर नफ्सियात डॉक्टर रहमत अली खान के क्लिनिक जा पहुंचे। उन्हें सारी बात बताई। उसने बगौर तैमूर की जबानी सारी बात सुनी, फिर बुड़बुड़ाने के अंदाज में बोले, लगता है अब मुझे तहलील नफ्सी से काम लेना पड़ेगा। फिर वो शगुफ्ता को लेकर एक दूसरे निस्बतन छोटे कमरे में आए और उसे सामने काउच पर नीम दराज होने को कहा। उसके बाद उन्होंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। कमरे में अब मध्यम रोशनी थी, जिसका मखरज नजर नहीं आ रहा था। शगुफ्ता खामोशी से जाकर काउच पर नीम दराज हो गई। डॉक्टर रहमत अली उसके बिल्कुल करीब एक स्टूल पर बैठ गए और बगौर शगुफ्ता के चेहरे की तरफ घूरने लगे। शगुफ्ता की भी यकटुक नजरें उनके खामोश चेहरे पर जमी हुई थीं। फिर अचानक डॉक्टर रहमत अली उसकी तरफ कुछ कहने के लिए झुके तो अचानक उनका चेहरा भयानक हो गया। शगुफ्ता के हलक से जोरदार चीख खारिज हो गई और उसने हिस्ट्रियाई अंदाज में चीख कर उनका चेहरा नोच डाला और बाहर भागी। दूसरे कमरे में तैमूर सर पकड़े बैठे थे। बेटी को यूं हिज़यानी अंदाज में चीखते हुए कमरे से निकलते देखा तो यकदम उठकर खड़े हुए। इसी दौरान डॉक्टर रहमत अली खान अपने खराशज़दा चेहरे पर रुमाल फेरता हुआ नमूदार हुआ और उसे सारी बात से आगाह किया। नहीं भाई, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। बहुत खतरनाक लड़की है ये, इसे ले जाकर पागल खाने में दाखिल करा दो, डॉक्टर रहमत अली खान ने बदहवास सी आवाज में कहा। और तैमूर खामोशी से शगुफ्ता को लेकर घर आ गए। शगुफ्ता के महल्ले में परचून की एक छोटी सी दुकान थी, जहां उमूमन एक 20-22 साल का लड़का नासिर बैठा करता था। दुकान घर से मुतसिल ही थी। ये उसके मामू सईद अहमद का घर था। वो बे औलाद थे। नासिर भी यतीम था, इसलिए वो उन्हीं के पास रहता था और दुकान भी तकरीबन वही संभालता था। शगुफ्ता को वो अक्सर कॉलेज से आता जाता देखा करता था। शगुफ्ता भी कभी कभार सौदा सलफ लेने उसकी दुकान पर आती रहती थी। नासिर उसे पसंद करता था और बड़ी पुरइश्तियाक नजरों से उसे देखता रहता था, मगर कभी उसने शगुफ्ता के साथ बदतमीजी करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन उसका दिल शगुफ्ता से इज़हार मोहब्बत करने के लिए मचलता जरूर रहता था। वो हर बार तहैया करता कि आज शगुफ्ता से अपने दिल की बात कहकर रहेगा, मगर जब शगुफ्ता उसकी दुकान पर आती तो गोया जबान तालू से चिपक जाती। इस दौरान उसने एक सूटेड बूटेड शख्स को भी देखा था और ये एक अजीब बात थी कि जब भी शगुफ्ता उसकी दुकान पर सौदा सलफ लेने के लिए आती थी तो ये पुरस्कार शख्स भी अचानक न जाने कहां से नमूदार हो जाता और जरा दूर खड़ा अजीब अजीब सी नजरों के साथ उन दोनों को घूरता रहता। एक रोज जब शगुफ्ता उसकी दुकान से निकली तो वो शख्स गायब होने के बजाय दुकान की तरफ बढ़ा। नासिर उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर चौंक सा गया। वो पुरस्कार शख्स उसके करीब आकर अजीब से असरार भरी मुस्कुराहट के साथ उससे बोला, क्यों मियां, इस लड़की से मोहब्बत करते हो? नासिर उसके इस अचानक सवाल पर पहले तो गड़बड़ा सा गया, फिर बोला, नहीं तो। झूठ मत बोलो मियां, वो शख्स मुस्कुराकर बोला, सच बोलोगे तो हम तुम्हारा काम आसान कर देंगे। तब बेख्तियार नासिर ने असबात में सर हिला दिया। ये हुई ना बात, अब जैसा हम कहें वैसा ही करो, मंजिल पालोगे अपनी। अब फिर कभी ये लड़की आए तो इज़हार मोहब्बत कर देना, समझे? मैं फिर आऊंगा। वो ये कहकर चला गया। नासिर उलझ कर रह गया, न जाने कौन था। वो सोचने लगा। तैमूर डॉक्टर रहमत अली खान से बिल्कुल मायूस हो चुके थे। जिन्हों भूतों और आसेबी बातों पर उनका एतमाद न था, वो बुरी तरह परेशान हो गए थे कि फिर आखिर ये मामला क्या है। क्या वाकई उनकी बेटी शगुफ्ता के साथ कोई ऐसा ही पुरस्कार मामला था, या वो पागल थी? कोई ना कोई बात तो जरूर थी। वो सोचने लगे, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, किससे मशवरा करें और किससे मदद मांगे। उधर पास जानने वाले उन्हें यही मशवरा दे रहे थे कि उन्हें फौरन किसी अल्लाह वाली बुजुर्ग हस्ती से जरूर रुजू करना चाहिए। सब महल्ले वाले इस बात पर मुत्तफिक थे कि उनकी बेटी शगुफ्ता पर किसी जिन का साया है, जो न सिर्फ खुद तैमूर बल्कि उनके खानदान के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। और कोई बैद नहीं कि उस खतरनाक आसेब का दायरा कार पूरे महल्ले को ही अपनी लपेट में न ले ले। मोहल्ले वालों ने तो यहां तक तैमूर को धमकी दे डाली थी कि अगर उन्होंने बहुत जल्द सूरत हाल पर काबू ना पाया तो पूरे महल्ले वाले न सिर्फ उनका सोशल बाइकाट कर देंगे, बल्कि हो सकता है उन्हें यहां से बेदखल करने के बारे में कोई सख्त कदम उठाना पड़े। इन हालात में तैमूर के करीबी और मुखलिस दोस्त
مولانا حفیظ اللہ نے کسی اللہ والے نیک بزرگ کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ مولانا حفیظ اللہ کے مشورے پر تیمور اگلے ہی دن ان کے بتائے ہوئے پتے پر ٹاہلی والے بابا سے جا کر ملے۔ شہر کے مضافات میں ان کا حجرہ تھا۔ تیمور ایسے وقت پر ان سے ملے تھے جو بیرون علاقے سے آنے والے لوگوں کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ ان کے خدام نے ذرا دیر بعد تیمور کو کمرہ خاص میں پہنچا دیا۔ اندر اگربتیوں کی مہک رچی ہوئی تھی۔ کمرہ خاص کیا تھا، کچی دیواروں کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ سامنے ایک قدرے اونچے چبوترے پر ایک باریش نورانی چہرے والے بزرگ مراقبے کے سے انداز میں بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے دری بچھی ہوئی تھی۔ یہی ٹاہلی والے بابا تھے۔ دراصل ان کا یہ حجرہ ایک چوڑے تنے اور چھتنار ٹاہلی کے پیڑ کے قریب تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ٹاہلی والے بابا مشہور تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور دائیں ہاتھ میں تسبیح تھی۔ ایک عجیب قسم کا جلال ان کی شخصیت سے چھلک رہا تھا۔ وہ جذب کی کیفیت میں بیٹھے تھے۔ بیٹھ جاؤ۔ مان ٹاہلی والے بابا کے ہونٹ متحرک ہوئے۔ تیمور خاموشی کے ساتھ ان کے سامنے دری پر دوزانو ہو کر بیٹھ گئے۔ چند ثانیے بعد ٹاہلی والے بابا نے اپنی آنکھیں کھولیں اور تیمور کی طرف دیکھا۔ تیمور نے انہیں نہایت احترام کے ساتھ سلام کیا تو وہ سلام کا جواب دینے کے بعد مدھم آواز میں بولے، کیسے آنا ہوا؟ نیک بزرگ، میری ایک چھوٹی بیٹی ہے شگفتہ، وہ عجیب و غریب پراسرار حالات کا شکار ہے، اس کی وجہ سے ہم پر بھی مصیبت آئی ہوئی ہے، تیمور نے کہا اور پھر ساری تفصیل ان کے گوش گزار کر دی۔ بزرگ چند ثانیے خاموش رہے، پھر پرجلال لہجے میں بولے، بدروحیں، شیطان اور جنات ایسے گھروں اور افراد پر غلبہ پاتے ہیں جو پاکی اور طہارت کا خیال نہ رکھتے ہوں۔ جن گھروں میں قرآن پڑھا جائے اور نماز کی پابندی کی جائے، وہاں اس قسم کی شیطانی قوت کا اثر قطعاً زائل ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ آپ کی بات درست ہے اللہ کے نیک بندے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں آج تک کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا۔ میری بچی بھی نیک اور پاکیزہ ہے، ضرور پھر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، مگر آپ اس کا حل بتائیں۔ میں بہت امید لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اللہ جل شانہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ میں اس کا ایک عاجز اور گناہگار بندہ ہوں، اس کے نام پر ایک وسیلہ ہوں، اور یہ توفیق بھی اسی کی عطا کرتا ہے۔ بزرگ نے نہایت عاجزی سے کہا۔ تیمور ہولے سے زیر لب بے شک بولے، صرف چند باتوں کا خیال رکھو۔ بزرگ نے ہدایت کی۔ میں ہمتون گوش ہوں اللہ کے نیک بندے، تیمور نے معتبانہ کہا۔ جنات اور بدروحیں عموماً رات کے 12 بجے کے بعد سرگرم عمل ہوتی ہیں، لہٰذا راستے میں کھڑے ہو کر رفع حاجت سے گریز کرو۔ چلتی پھرتی بلیوں، چھپکلیوں اور گرگٹوں وغیرہ کو پتھر مارنے کی کوشش نہ کی جائے۔ رات کو ویرانوں میں جانے سے گریز کیا جائے، اور اگر مجبوری ہو تو دوران سفر اللہ کا نام لیا جاتا رہے، اور اگر کوئی غیر مرئی چیز محسوس ہو تو جتنی آیات یاد ہوں ان کا ورد شروع کر دیا جائے۔ عموماً بڑوں کے کیے کا خمیازہ گھر میں سب سے چھوٹے بچے یا بچی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نیک بندے، میں آپ کی ہدایات پر عمل کرنے اور کرانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس وقت میری بچی شگفتہ کا یہ مسئلہ کسی طرح حل ہوگا؟ تیمور نے پوچھا۔ گھر میں نماز، پنجگانہ اور ہر جمعرات کو قرآن خوانی کرواؤ۔ اگر پھر بھی کوئی شرارت محسوس کرو تو بچی کو یہاں ہمارے پاس لے آنا، بزرگ نے کہا، اور تیمور ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے لوٹ آئے۔ اس دن کے بعد تیمور نے ٹاہلی والے بابا کی ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ خود اور ساجد تو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے جاتے، جبکہ گھر میں ان کی بیوی اور دونوں بیٹیاں بھی نماز کی پابندی کرتی تھیں۔ مگر انسان بھی سدا کا سست اور خطا کار ہے، کبھی نماز قضا بھی ہو جاتی تھی یا پڑھنے سے رہ بھی جاتی۔ تاہم چند دنوں میں مثبت اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ شگفتہ کے ساتھ پھر کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا، اور فائزہ کے چہرے کے نشانات بھی خود بخود ٹھیک ہونے لگے۔ بات پھر وہی ہو گئی کہ بلا سر سے ٹلی تو سستی بھی تر آئی۔ انسان کی یہ فطرت رہی ہے کہ مشکل وقت میں خدا یاد آتا ہے، اور پھر وہی ہنگامہ روز و شب۔ ناصر نے اس پراسرار مگر خوش لباس شخص کی بات پلے باندھ لی۔ اب کی بار اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ شگفتہ سے اپنے دل کا حال ضرور کہے گا۔ آخر اونٹ کو کسی کروٹ تو بیٹھنا چاہیے تھا۔ وہ خود بھی اس بے چینی سے جھنجھلا سا گیا تھا۔ شاید اس بار اسے اس لیے ہمت ہوئی تھی کہ اجنبی شخص نے اس کی مدد کرنے کی بھی حامی بھر لی تھی۔ ناصر اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ آخر وہ کون تھا اور اسے اس سے ہمدردی کیوں تھی، مگر پھر شگفتہ کے خیال نے اسے آن گھیرا
अब वो बेचैनी से शगुफ्ता की आमद का मुंतजिर था। यूं तो घरेलू नौयत का सौदा सलफ शगुफ्ता का भाई साजिद ही ले जाया करता था और नासिर ने उससे दोस्ती भी लगा रखी थी, लेकिन कभी कभार ही ऐसा होता था कि शगुफ्ता किसी घरेलू सौदे वगैरह के लिए वहां आती। चूंकि नासिर ने अपनी दुकान में थोड़ी बहुत स्टेशनरी भी रखी हुई थी, इसलिए शगुफ्ता उमूमन कलम, पेंसिल या रोशनाई की दवात लेने आ जाया करती थी। बिलाखिर एक रोज नासिर की मुराद बर आई। शाम 5 बजे का वक्त था। उसे शगुफ्ता आती दिखाई दी। इस वक्त उसका घर से निकलने का मतलब यही था कि वो कोई चीज लेने ही उसकी दुकान का रुख करेगी। चुनाचे नासिर उसे आता देखकर अपने दिल की बेतरतीब धड़कनों पर काबू पाते हुए संभल कर बैठ गया। मुझे ब्लू कलर का बॉल पॉइंट चाहिए, शगुफ्ता ने करीब आकर अपनी मुतरन्नम आवाज में नासिर से कहा। नासिर का दिल बेतरा धड़कने लगा। उसने अपने हाथों की लर्जिश पर काबू पाते हुए नीली रोशनाई वाला एक बॉल पॉइंट पैकेट से निकाला और शगुफ्ता की तरफ बढ़ा दिया। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो यकटुक शगुफ्ता का चेहरा तके जा रहा था, जबकि शगुफ्ता अपने छोटे से पर्स में से पैसे निकाल रही थी। नासिर उससे कुछ कहना चाह रहा था, मगर हिम्मत जवाब दे रही थी। उसे अपने हलक में कांटे से चुभते हुए महसूस हो रहे थे। शगुफ्ता ने 50 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। नासिर ने खामोशी से नोट ले लिया और जब बाकी रुपए गिनकर उसकी तरफ लौटाए तो उसकी निगाह शगुफ्ता के अकब में खड़े पुरस्कार शख्स पर पड़ी। वो ठिठक गया। वो उसे असरार भरी मुस्कुराहट से देखे जा रहा था। तब नासिर को हिम्मत हुई। जब शगुफ्ता उसके हाथ से बाकी रुपए लेकर पलटने लगी तो उसने हिम्मत करके उसे पुकारा। एक मिनट, वो मैंने आपसे एक बात करनी थी। उसकी बात सुनकर शगुफ्ता ने जरा रुककर संजीदा नजरों से उसकी तरफ देखा, मगर खामोश रही। एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? क्या बात है? वो गहरी मतानत से बोली। आप मुझे अच्छी लगती हैं। नासिर की बात सुनकर शगुफ्ता के चेहरे पर हल्की सी तुंदी की लहर भरी। फिर वो तल्ख लहजे में बोली, यू शट अप। उसके बाद वो आगे बढ़ गई। नासिर अपना सा मुंह लेकर रह गया। शगुफ्ता की बेरुखी ने उसका दिल महसूस करके रख दिया था। उसी वक्त वो पुरस्कार शख्स उसकी तरफ बढ़ा। उसके बारीक होंठों पर हुनूस, असरार भरी मुस्कुराहट रख्सा थी। फिर वो नासिर के उदास चेहरे की तरफ देखकर बोला, क्यों मियां, इतनी सी बात पर दिल हार बैठे? नासिर ने उसकी तरफ देखा। वो समझ गया था कि उसके चेहरे से टपकती हुई उदासी पढ़ ली गई है, लिहाजा वो बोला, उसने तो मुझसे 2 घड़ी भी बात करना गवारा न किया, उल्टा बुरा मान गई। मुझे यकीन है कि अब वो कभी नहीं आएगी। अरे बेटवा, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? हम जो हैं इतने बड़े आमिल कामिल। वो पुरस्कार अजनबी भवें उचकाकर बोला, हमने पता नहीं कितने ही तुम जैसे नाकाम आशिकों का पव्वा भारी कर दिया है और संग दिल से संग दिल महबूब को कदमों में गिरा दिया है। तुम्हारे ही मशवरे पर अमल किया था मैंने। नासिर उसकी बात पर चढ़कर बोला, तुम्हारी बातों में आकर मैंने उससे इज़हार मोहब्बत कर डाला और वो नाराज हो गई। पहले वो आ तो जाती थी, अब वो आएगी भी नहीं। वो पुरस्कार शख्स अजीब सी मुस्कुराहट से बोला, तो बिटवा, क्या सारी उम्र इसी तरह महबूब के इंतजार में आहें भरते हुए गुजारते थे? एक न एक दिन तो हाले दिल कहना था, पर बिगड़ा अब भी कुछ नहीं है। नासिर को उसकी बात सुनकर कुछ हौसला हुआ और फिर वो उम्मीद भरे लहजे में बोला, हाँ ये तो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अब होगा क्या? वो तो नाराज हो गई। मैंने कहा ना बिटवा, तुम इसकी बिल्कुल परवाह ना करो, वो बोला। फिर उसके चेहरे का बगौर जायजा लेते हुए पूछा, एक बात तो बताओ बिटवा, क्या तुम वाकई उस लड़की से सच्ची मोहब्बत करते हो? नासिर ने एक तवील सांस खींची और याद सदा लहजे में इस बात में सर हिलाकर बोला, हाँ मैं शगुफ्ता से बहुत मोहब्बत करता हूं, सच्ची मोहब्बत। तो ठीक है, समझो तुम्हारा आधा काम बन गया। आधा काम? नासिर उलझकर बोला और उसका चेहरा तकने लगा। हाँ बिटवा, हम फिर ये कहते हैं, इस बार पुरस्कार शख्स ने अजीब लहजे में कहा, जो उसका शायद असल अंदाज था। हम तुम्हें जो अमल बताने वाले हैं, उसकी कामयाबी का इन्हिसार महबूब से सच्ची मोहब्बत के दिल के अंदर मौजूद होना है, परंतु तुम करो तब ना वो अमल। आमिल जी, मैं जरूर करूंगा वो अमल। मुझे अगर शगुफ्ता को हासिल करने के लिए आग के दरिया में छलांग लगानी पड़े तो मैं कूद पड़ूंगा। मुझे बताओ वो अमल आमिल जी। नासिर बच्चों की तरह खुश होकर बोला। वो आमिल असरार भरी मुस्कुराहट से बोला,
میرا نام رنگا ماتی ہے. تم ایسا کرو کسی وقت میرے گھر آ جاؤ. پیر پاڑے میں میرا گھر ہے. وہاں مجھے کوئی زیادہ جانتا نہیں ہے, اس لیے کسی سے میرا پتہ پوچھنا بیکاری ثابت ہوگا. ہاں, میں تمہیں کچھ نشانیاں بتا رہا ہوں. سنو, پیر پاڑے میں ایک مشہور دودھ والے پیڑو پہلوان کی دکان ہے. اس کی دکان کے بالکل سامنے والے گھر کے دائیں طرف 4 گھر دور ایک پرچون کی دکان چھوڑ کر ایک پتلی گلی ہوگی. تم اس میں داخل ہو جانا. وہ ایک بند گلی ہے. سامنے دروازہ نظر آئے گا. بس وہی ہمارا گھر ہے. تم دستک دیے بغیر اندر آ جانا. وہ یہ کہہ کر چلا گیا. ناصر الجھن آمیز چہرے کے ساتھ سوچتا کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا. ٹالی والے بابا سے ملنے اور ان کی ہدایت پر عمل کرنے کے بعد گھر میں کچھ سکون ہو گیا تھا. شگفتہ کو پھر اس دن کے بعد وہ ڈراؤنے مناظر نظر نہیں آئے تھے. تاہم تیمور کو ٹالی والے بابا کی ایک ہدایت یاد تھی. انہوں نے آخر میں خاص طور پر تاکید کی تھی کہ اگر پھر بھی شگفتہ کی حالت نہ سنبھلے تو اسے ان کے حجرے میں لے آئے. مگر سر دست اس کی ضرورت ہی نہ پڑی. حالات خود بخود صحیح ہو گئے تھے. اس روز رات کو شگفتہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تو بری طرح ٹھٹک گئی. کمرے کی دیواروں پر جا بجا خون کے چینٹے پڑے ہوئے تھے. وہ سہم گئی. پے در پہ اس پر بیتنے والے ان پرسار واقعات نے اب اسے عادی سا بنا دیا تھا اور اب وہ اپنے اعصاب پر قابو پانا سیکھ گئی تھی. اس لیے بھی اس نے ڈر سے کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ کہیں اس کے گھر والے بالخصوص اماں آپی پریشان نہ ہو جائیں اور اس سے کھچے کھچے رہنے لگیں. اس لیے وہ دل مضبوط کیے بیڈ پر بیٹھ گئی. دھیرے دھیرے اس کے اندر کا خوف بڑھنے لگا. وہ حیرت و خوف سے آنکھیں پھاڑے کمرے کی دیواروں پر لگے خون کے چھینٹوں کو دیکھنے لگی. پھر اس پر لرزہ سا طاری ہونے لگا. اس سے پہلے کہ اس پر دورہ پڑتا وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی. صحن میں رات کا تاریک سناٹا طاری تھا. شگفتہ صحن میں بچھی ہوئی ایک چارپائی پر بیٹھ گئی. موسم بدلنے لگا تھا. فضا میں ہلکی ہلکی ٹھنڈ اتر آئی تھی. ہر سو گہری خاموشی کا راج تھا. شگفتہ خاموشی سے چارپائی پر بیٹھی سراسیمہ نظروں سے اپنے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی. اچانک اسے صحن کی مشرقی دیوار پر آہٹ کا احساس ہوا. اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو خوف کے مارے اس کی گگی بن گئی. کسی خونخوار جانور کے اگلے 2 پنجوں سے مشابہ تیز نوکیلے اور بڑے بڑے ہاتھ دیوار کی منڈیر پکڑے ہوئے تھے. بالکل اسی طرح جیسے کوئی دوسری طرف سے اندر دیوار پر ہاتھ کے سہارے اٹھ رہا ہو. پھر ان دونوں سیاہ رنگ کے تیز نوکیلے ناخنوں والے پنجوں کے درمیان خلا میں ایک بھیانک اور غیر انسانی چہرہ ابھرا جسے دیکھ کر شگفتہ بری طرح دہل گئی. یہ وہی بھیانک چہرہ تھا. بغیر پپوٹوں والی ابلتی ہوئی بڑی بڑی گھورتی ہوئی لال انگارہ آنکھیں, نتنے غائب, گالوں کی جگہ تاریک گڑھے. شگفتہ مارے خوف کے اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گئی. اس بھیانک چہرے والی غیر انسانی مخلوق کا پورا وجود ابھر آیا جو کبڑا سا تھا. اس کی موٹی دم بھی تھی. پچھلے 2 پاؤں بھی تھے کسی چوپائے کی طرح. وہ بھیانک چہرے والی غیر انسانی مخلوق منڈیر پر جم کر بیٹھ گئی اور سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے گھورنے لگی. پھر جانے کس طرح شگفتہ کو اپنے اندر ایک عجیب سا حوصلہ پیدا ہوا. وہ ایک دم چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ہمت کر کے چند قدم اٹھاتی ہوئی اس منڈیر کے قریب آئی جس پر وہ بھیانک چہرے والی انسانی مخلوق بیٹھی بغیر پپوٹوں والی خوفناک ابلتی آنکھوں سے اس کی طرف گھور رہی تھی. پھر شگفتہ کے ہونٹ متحرک ہوئے اور وہ اس سے لرزیدہ لہجے میں التجا کرتے ہوئے بولی, تو تم آخر ہو کون؟ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ شگفتہ کے لہجے میں خوف بھی تھا اور بے بسی بھی. منڈیر سے چپکی ہوئی اس کی بھیانک چہرے والی شیطانی مخلوق نے اپنی سرخ 2 شاخہ زبان باہر کو لڑ پائی اور ایک تیز خراٹے دار آواز نکالی. پھر غرانے کے انداز میں بولی, شگو رانی, میرا بس چلے تو تیرے سارے گھر والوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں, لیکن ابھی میری شکتی کو وہ دوام نصیب نہیں ہوا. بہت جلد میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا, بہت جلد. لیکن آخر تم ہو کون اور ہمارے کیوں دشمن بن گئے ہو؟ شگفتہ نے اسے انسانوں کی طرح بولتے ہوئے دیکھا تو ہمت کر کے پوچھا, میں تمہارے خاندان کا ازلی دشمن ہوں. میں تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی نہیں بخشوں گا. بس تھوڑا انتظار اور انتظار. اس غیر انسانی مخلوق نے خونخوار غراہٹ سے کہا اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گئی. شگفتہ دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی. دیواروں پر خون کے چھینٹے غائب ہو چکے تھے. اس نے ایک گلاس پانی کا پیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی. غیر انسانی خوفناک مخلوق سے باتیں کرنے کے بعد
اب وہ اپنے اندر ایک عجیب سا جوش اور ولولہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کا ڈر اور خوف کچھ کم ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اس کی باتوں پر سوچ بچار کر رہی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس پراسرار خوفناک چکر سے تنگ آ چکی تھی جس نے اس کے اندر خود بخود ایک بے خوفی کو جنم دیا تھا۔ شگفتہ نے جب اس بھیانک چہرے والی مخلوق کی اس بات پر غور کیا کہ ابھی اسے وہ شکتی حاصل نہیں ہوئی جس سے وہ اسے اور اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی، تو اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ شیطانی مخلوق محض ڈراؤنے مناظر دکھا دکھا کر اسے دہشت زدہ کرنا چاہتی تھی۔ بہرحال اس سے اس کے خوفناک عزائم کا اندازہ ہوتا تھا کہ بہت جلد وہ ایسی طاقت حاصل کرنے والی تھی جس کے بعد وہ یقیناً سب کو ہلاک کر ڈالتی۔ یہی وہ بات تھی جس نے اسے پریشان اور متفکر کر دیا۔ شگفتہ کو اب اپنی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کی فکر ستانے لگی تھی۔ اس بات کا اسے پورا یقین ہو چکا تھا کہ یہ سب اس کا وہم یا اس کے تخیل کی کارستانی نہ تھی۔ اس گھر میں ایک شیطانی بلا اپنے آسیبی پنجے گاڑ چکی تھی۔ ایک خوفناک اور شیطانی چکر شروع ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ناقابل یقین کہانی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک ایسی خوفناک اور عجیب کہانی جس کا وہ خود ایک کردار بن چکی تھی، جس کی کوئی سائنسی توجیہ نہ تھی، اور یہ ناقابل یقین اور ماورائے عقل تھی۔ شگفتہ کے ذہن نے اب ایک نئی کروٹ لی۔ وہ اپنا خوف بھلا کر ایک نئی سوچ میں غرق ہو گئی، ایسی سوچ جس سے اس آسیبی اور شیطانی چکر کا تدارک ہو سکے۔ شگفتہ کی ایک رازدار اور قریبی سہیلی کاشفہ تھی، اور تو کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہ کرتا، مگر شگفتہ کو پوری امید تھی کہ کاشفہ نہ صرف اس کی باتوں پر پورا یقین کرے گی بلکہ اسے کوئی اچھا اور صائب مشورہ بھی ضرور دے گی۔ اس کا گھر قریب ہی تھا، مگر اسے چونکہ اکیلے کہیں آنے جانے کی اجازت نہ تھی، اس لیے وہ اپنے بھائی ساجد کے ساتھ اپنی اس عزیز ترین سہیلی کاشفہ کے گھر جا پہنچی۔ اس نے کاشفہ سے ساری بات تفصیل سے بیان کی۔ وہ حیرت سے گنگ ہو گئی۔ کیا تجھے بھی میری باتوں کا یقین نہیں؟ اسے یک ٹک اپنی جانب تکتی دیکھ کر شگفتہ نے شکوہ کرنے کے انداز میں پوچھا۔ نہیں شگفتہ، ایسی بات نہیں۔ دراصل یہ بات ہی ایسی ہے کہ عقل کم ہی تسلیم کرتی ہے، کاشفہ نے ذرا سنبھل کر کہا۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اتنی بڑی بات تو غلط یا محض اپنے وہم پر محمول کر کے نہیں کر سکتی۔ وہ اتنا کہہ کر چند ثانیے تھمی، پھر پرسوچ انداز میں بولی۔ دیکھو شگفتہ، تم نے واقعی یہ بہادری کا مظاہرہ کیا کہ اس شیطانی مخلوق سے ہم کلام ہو کر اس کے عزائم کا پتہ لگا لیا، ورنہ تم بھی گھٹ گھٹ کر مر جاتی اور بعد میں یقیناً یہ آفت تمہارے گھر کے کسی دوسرے فرد کو بھی دبوچ لیتی۔ مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے یا تمہارے گھر والوں کے پیچھے جان کی دشمن بننے والی اس شیطانی مخلوق کی کارستانیوں کا تعلق تمہارے خاندان کے ماضی سے ہے۔ کیا مطلب؟ شگفتہ نے الجھ کر پوچھا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ماضی میں تمہارے خاندان کے کسی فرد سے کوئی ایسی غلطی یا ایسا کام سرزد ہوا ہو جس کی بنا پر وہ بدرو اپنا انتقام لینا چاہتی ہو۔ کم از کم جس طرح تم نے اس شیطانی مخلوق کی باتیں میرے سامنے دہرائی ہیں، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے۔ ہاں کاشفہ، مجھے تمہاری یہ بات دل کو لگتی ہے، شگفتہ تائیدن بولی۔ لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ کوئی تدارک؟ تم ایسا کرو، اپنے امی ابو کو اس حوالے سے کریدنے کی کوشش کرو کہ ان سے یا ماضی بعید میں ان کے خاندان کے کسی فرد سے کوئی غلطی سرزد تو نہیں ہوئی یا کوئی آسیبی چکر کا شکار رہا ہو، کاشفہ نے مشورہ دیا۔ شگفتہ کو اس کی بات سمجھ میں تو آئی، مگر وہ کچھ بولی نہیں اور پھر خاموشی سے واپس گھر لوٹ آئی۔ ناصر سے صبر نہ ہو سکا اور وہ اگلے روز ہی شام 6 بجے اپنے ماموں سے ایک دوست کی شادی میں شرکت کا بہانہ کر کے عامل رنگا ماتی سے ملنے جا پہنچا۔ وہ پیر پاڑے میں پہنچا۔ کیڑو پہلوان کی دکان کو ڈھونڈنا چندہ دشوار نہ ہوا۔ وہ پہلوان جی کی دکان کے سامنے والے دائیں طرف کے 4 گھر اور ایک پرچون کی دکان چھوڑ کر اس نیم تاریک اور مختصر سی گلی میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی اسے رنگا ماتی کے گھر کا دروازہ نظر آ گیا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ مکان تنگ و تاریک ہی نظر آ رہا تھا اور عام سا تھا۔ ناصر نے دروازے پر دستک دی۔ کوئی جواب نہ ملا تو اچانک اسے یاد آیا کہ رنگا ماتی نے اسے دروازہ کھٹکھٹانے کو نہیں بلکہ اسے دھکیل کر اندر داخل ہونے کو کہا تھا۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ دروازہ عجیب سی چرچراہٹ کے ساتھ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ ناصر نے اندر قدم رکھ دیا۔ اب وہ ایک تنگ و تاریک گھر کے مختصر سے سیلن زدہ صحن میں کھڑا تھا۔ یہ ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان تھا جس کی در و دیوار سے شکستہ حالی آسیب کی طرح چمٹی ہوئی تھی،
उसे यहां एक अजीब सी वीरानी और वहशत का एहसास हुआ। सामने छोटे से बरामदे में कमरे का दरवाजा नजर आ रहा था जो भिड़ा हुआ था। उसकी मतवाजी झिर्री से जर्द रंग की रोशनी नजर आ रही थी। अचानक अंदर से एक गूंजदार आवाज उभरी, बेटवा अंदर आ जाओ। नासिर आवाज को पहचान कर आगे बढ़ा। ये रंगा माती ही की आवाज थी। वो कमरे के दरवाजे को धकेल कर अंदर दाखिल हो गया। सामने एक तख्त नुमा लंबे चौड़े पलंग पर रंगा माती आम से लिबास में बैठा उसकी तरफ घूर रहा था। नासिर को उसका सांवला चेहरा चलता हुआ महसूस हुआ। कमरे में एक कुर्सी भी थी। रंगा माती ने उसे इशारे से कुर्सी पर बैठने को कहा। नासिर खुशी से कुर्सी पर बैठ गया। जाने क्यों उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रंगा माती के सामने तख्तनुमा पलंग पर एक बोसीदा सा टीन का बक्स रखा हुआ था। फिर वो नासिर की तरफ देखकर बेतासुर लहजे में बोला, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। इसी तरह साबित कदम रहे तो यकीनन तुम अपनी मंजिल पालोगे। नासिर ने जरा हिम्मत करके पूछा, आप मेरी इस मामले में क्या मदद करेंगे? जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। अब मुझे बताओ क्या चाहते हो? मैं शगुफ्ता को हासिल करना चाहता हूं, उससे शादी का ख्वाहिशमंद हूं। हमें तुम्हारी जुर्रत पसंद आई, मगर तुम्हें आगे भी इसी तरह हौसले और हिम्मत से काम लेना होगा। एक रोज शगुफ्ता तुम्हारे कदमों में होगी। रंगा माती ने ड्रामाई लबो लहजे में कहा। मुझे क्या करना होगा? नासिर ने पूछा। शगुफ्ता को हासिल करने के लिए एक अमल, एक खास और पुरस्कार अमल, लेकिन तुम्हें नहीं किसी और से यह अमल कराना होगा। रंगा माती के पुरस्कार लहजे पर नासिर इस बार चौंके बिना न रह सका और खतरे हैरानी से बोला, किसी और को करना होगा? मगर क्यों? शगुफ्ता को तो मैं हासिल करना चाहता हूं। हाँ, लेकिन यह अमल तुम नहीं करोगे। अलबत्ता तुम उसके हमरा मौजूद जरूर होगे। आखिर कौन करेगा यह अमल? नासिर ने पूछा। रंगा माती ने चंद सानिये गहरी और पुरस्कार खामोशी के बाद कहा, मेरी बात गौर से सुनो। शगुफ्ता पर एक भयानक बदरू का साया है। शगुफ्ता का एक भाई है साजिद। तुम उसे तो अच्छी तरह जानते होगे। हाँ हाँ, वो मेरा दोस्त है, नासिर बोला। बस फिर ठीक है, तुम उसे इस बात पर मजबूर करोगे कि वो ये अमल करे। मगर वो ये अमल क्यों करेगा? नासिर ने उलझकर पूछा। बेवकूफ, मेरी बात समझने की कोशिश करो, रंगा माती बोला। सुनो, तुम उससे कहोगे कि तुम्हारी बहन शगुफ्ता पर एक बदरू का साया है। अगर उसका जल्दी खात्मा ना किया तो वो शगुफ्ता के साथ उसके सारे घर वालों को एक दिन भयानक मौत की नींद सुला देगी। इसलिए अपनी बहन और अपने घर वालों की खैर चाहते हो तो यह अमल करना पड़ेगा। क्या यह जरूरी है? मेरा मतलब है, अगर यह अमल सिर्फ मैं ही अकेला करूं तो? हरगिज़ नहीं, रंगा माती बोला। अगर तुमने यह अमल करने की कोशिश की तो उल्टा तुम्हें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो खूनी मखलूक शगुफ्ता और उसके घर वालों की दुश्मन है, और इसके लिए यही जरूरी है कि यह अमल उसके घर का कोई फर्द ही अंजाम दे। लेकिन इससे तो उन्हें ही फायदा होगा, मुझे क्या हासिल होगा? बेवकूफ, इसमें तुम्हारा अपना भी फायदा होगा। अब ज्यादा सवालात मत करो। अपनी महबूबा को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें यह अमल साजिद से करवाना पड़ेगा, वरना मेरा कीमती वक्त बर्बाद मत करो। नासिर के सवालात पर वो जरा तेज लहजे में बोला। अचानक नासिर की चश्मे तसव्वुर में शगुफ्ता का रोशन चेहरा रक्सा हो गया। वो उसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता था, चाहे उसे कुछ भी करना पड़ता। चुनाचे उसने फौरन हामी भरते हुए पूछा, मुझे मंजूर है, लेकिन ये अमल मेरा मतलब है, साजिद को कहां और किस जगह करना होगा? हाँ, अब की ना तुमने काम की बात बिठवा। रंगा माती एकदम खुश होकर बोला। ये अमल करने के लिए तुम दोनों को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारे ही महल्ले में एक पुरानी कोठी है जो बरसों से वीरान और गैर आबाद पड़ी है, जिसे अब कोई खरीदने को भी तैयार नहीं। उसे अब अंधेरी कोठी के नाम से मंसूब किया जाता है। अंधेरी कोठी? अंधेरी कोठी के जिक्र पर नासिर के वजूद में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। वो उस वीरान कोठी के बारे में अच्छी तरह जानता था। वो बरसों से वीरान और गैर आबाद चली आ रही थी। उसके मालिक का भी कोई पता न था। उस कोठी के साथ अजीब व गरीब वाकयात मंसूब थे।
बल्कि उसकी शोहरत ही उन्हीं खौफनाक वाकयात के बाइस थी। लोगों के कहने के मुताबिक उस कोठी में कई साल पहले एक कत्ल हुआ था। उस दिन के बाद से उसके अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लोगों ने शाम को उसके करीब से गुजरना तक छोड़ दिया था। रात तो रात, दिन में भी कोठी के अंदर अंधेरा सा नजर आता था। शायद इसीलिए उस कोठी का नाम अंधेरी कोठी पड़ गया था। कहते हैं कि कोठी के मालिक ने कई बार उसे फरोख्त करने की कोशिश की थी। अव्वल तो किसी ने कोठी खरीदने की हिम्मत ही ना की। जिस किसी ने सस्ते दामों के चक्कर में पड़कर इतनी तवील और अरीज प्लॉट पर फैली कोठी को खरीदा भी, तो उसके अंदर ज्यादा अरसे न रह पाया और अजीब व गरीब हालात का शिकार होकर पागल हो गया या फिर भाग जाने को तरजीह दी। भारत और नासिर ने इस काम की फौरन हामी भर ली। रंगा माती ने उसे ताकीद की कि वो पहले साजिद को रजामंद करके यहां लाए, फिर बाद में वो अमल बताएगा कि क्या करना है। नासिर लौट आया और अब साजिद का मुंतजिर था। एक ही महल्ला था, इसलिए साजिद से उसकी मुठभेड़ हो गई। उसने रंगा माती की बताई हुई सारी बातें उसे बता दी और अपनी शगुफ्ता से मोहब्बत का तस्करा खोल कर किया। हाँ यार नासिर, हम वाकई शगुफ्ता की वजह से आजकल बहुत परेशान हैं, मगर तुम्हारी बातों से तो मुझे डर लगने लगा है। हम आखिर उस वीरान और उजाड़ सी खौफनाक अंधेरी कोठी में कैसे अमल करेंगे? साजिद खौफजदा से लहजे में बोला। अरे यार, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूंगा। क्या तुम ये चाहते हो कि उस खूनी मखलूक का एक दिन तुम सब घर वाले शिकार हो जाओ? नासिर ने उसे डराया। हाँ यार, यही सोचकर मैं परेशान हो रहा हूं। तो बस फिर आज ही मेरे साथ उस रंगा माती के पास चलो। वो मेरा मतलब है, तुम लोगों की जरूर मदद करेगा। उसने बताया है कि हमें कोई नुकसान नहीं होगा और तुम लोगों की जान भी हमेशा के लिए उस खूनी बदरू से छूट जाएगी। साजिद राजी हो गया। नासिर उसे फौरन रंगामाती के पास लेकर पहुंचा। रंगामाती ने साजिद से कहा, पूरे 19 दिनों तक लगातार तुम्हें यह अमल उस अंधेरी कोठी के अंदर करना होगा। वहां एक कमरा होगा जिसके अंदर एक कब्र होगी। बस उस कब्र के करीब बैठकर तुम्हें यह अमल करना होगा जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। रंगामाती ने यह कहकर अपने करीब रखे टीन के बोसीदा बक्स के अंदर से एक इंसानी खोपड़ी निकाली, जिसे देखकर नासिर और साजिद के अंदर खौफ की लहर सी दौड़ गई। डरने की जरूरत नहीं, इस खोपड़ी को कब्र के ऊपर रखकर यह अमल पढ़ना होगा। रंगामाती ने यह कहकर साजिद को अजीब व गरीब जबान में वो अमल रटा दिया। अल्फाज मुश्किल और अजीब जरूर थे, लेकिन बहुत थोड़े और मुख्तसर थे। इन्हें पूरे 1 घंटे तक बार बार दोहराते रहना था। फिर जब खोपड़ी से धुआं उठने लगे तो अमल खत्म करके खोपड़ी को दोबारा थैले में डालकर वापस चले आना था। रंगामाती ने आखिर में उन्हें यह ताकीद भी की थी कि अमल के दौरान कुछ खौफनाक और डरावने मनाजिर या आवाजें उन्हें खौफजदा करने की कोशिश करेंगी, मगर उनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये उनका कुछ बिगाड़ ना पाएंगी। हाँ, अगर डर कर इस अमल को अधूरा छोड़कर भागने की कोशिश की तो नुकसान का अंदेशा हो सकता है। ये दोनों रंगामाती की बातें अच्छी तरह पल्ले से बांधकर और वो खोपड़ी एक थैले में डाले वहां से लौट आए।